جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی ہم پڑھے اور اس کے اندر ہم نے یہ سیکھا، کل یہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی میرے سے، یہ فونٹ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نیا یہ آ گیا ہے، انہوں نے چینج کر دیا اور یہ مجھے میرے سے ایسے ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے یہ بڑا ہو گیا اور اب مجھے واپس چھوٹا کرنا نہیں آ رہا فونٹ۔ ساری چیزیں میں چلا رہی ہوں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کدھر سے چھوٹا ہوئے گا۔ تب آج آپ کو جن کی آنکھیں کمزور ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کو بڑا بڑا نظر آئے گا۔ ہر جتنے بھی یہاں پہ ہیں سب کو میں دبا رہی ہوں لیکن کسی سے بھی وہ فونٹ سائز نہیں آ رہا، حالانکہ کل آ گیا تھا۔ جی چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ 8 ابواب ہیں اور 4 کو ہم نے نام دیا حمزہ گروپ اور 4 کو ہم نے نام دیا بغیر حمزہ گروپ۔ اب جو حمزہ گروپ ہیں وہ جی جو حمزہ گروپ ہیں وہ ہم نے کہا کہ وہ ہیں جن کے نام حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ گروپ میں کون سا آ رہا ہے؟ 1 نمبر افعال، بالکل افعال، اور نمبر 2 بلکہ ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ 6 نمبر افتعال، بالکل افتعال، اور انفعال، انفعال، بالکل 7 نمبر استفعال، انفعال، اور 8 نمبر 8 استفعال۔ استفعال۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے حمزہ گروپ ہیں اور جو کہ حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ حمزہ گروپ کا نام حمزہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے اس کا نام لیا۔ اور جو بغیر حمزہ گروپ ہے کا نام ساکن، حمزہ سے نہیں شروع ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس میں کون سا آ جاتا ہے؟ 2 تفعیل، تفعیل، 3 مفعلہ، مفعلہ، اور 4 تفعل، 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 تفاعل، اور 5 تفاعل، تفاعل۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارے جو ہیں آگے بغیر حمزہ گروپ۔ اب اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ جی نہیں الحمدللہ۔ گڈ ہو گیا۔ اب ہم نے یہ کہا
چلیں جی مجھے نظر آ گیا بولڈ کہاں سے ہوا ہوا ہے اور لارج کہاں سے. اللہ نے خود ہی نظر ڈال دی. ویسے یہ ٹھیک ہے، اتنا فونٹ ٹھیک ہے، یہ دور سے ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے پھر ایسے ہی چلنے دو. جی میم. چلو گڈ ہو گیا. ویسے مجھے نظر آ گیا وہ کلرز کے نیچے لکھا ہوا ہے بولڈ اور ان بولڈ اور اس کی نمبرز. چلیں جی گڈ ہو گیا. اب اگلی بات یہاں تک ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب ہم نے اگلی جو بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ حمزہ گروپ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی کہ جو بغیر حمزہ گروپ ہیں ان میں نہ تو زیر آتی ہے نہ پیش نہ ساکن. ٹھیک ہے. بغیر حمزہ گروپ میں بغیر حمزہ گروپ میں نہ تو زیر نہ پیش اور نہ ساکن، یعنی کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا. اور آتا کیا ہے؟ صرف زبریں. ہر حرف پہ صرف زبریں. آنکھیں بند کر کے سب سے آسان ہے ثلاثی مزید کا ماضی بنانا کہ سب پہ صرف زبریں لگا دو. صرف زبریں، ہر حرف پر صرف زبریں. کس میں؟ فعل ماضی میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو حمزہ گروپ ہے اس میں زبر کے ساتھ ساکن آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ گروپ باب کا نام بولیں جہاں نام میں ساکن آتے ہیں. بالکل. جس جس حرف پر نام میں ساکن ہے وہاں ماضی میں بھی ساکن لگا دیں. اور باقی سب پہ زبریں. ٹھیک ہے. اب اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. پہلے ہم ماضی لفظ بنائیں گے اور پھر اس کا مضارع بنائیں گے. مضارع کے لیے بھی میں نے آپ لوگوں کو رول سکھا دیے تھے. کہ ڈبل ہمیں یہاں کرنے لگے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو مضارع بنانے کے کچھ قاعدے سکھائے تھے. مجھے کوئی بتائے گا کہ کس کس لیٹر پہ پہلے ماضی لکھنا ہے اور پھر کس کس لیٹر پہ آپ نے جو ہے تبدیلی لے کے آنی ہے. ماضی سے مضارع بنانے میں کتنے لیٹرز پہ تبدیلی ہے اور کہاں کہاں پہ ہے. ہاتھ ریز کرنا ہے. جی میں بتا دوں. آپ کو گئے ہاتھ کھڑا کیا کرے کیونکہ میں بتا دوں میں پوچھتی نہیں ہوں. سوری. جی بشرا ساجد. جی آپا اس میں پہلے 3 ابواب کی جو یتان ہے وہ پیش والی ہوگی
اور اس کے جو باقی سب لیٹرز ہیں ان پہ زبر آئے گا. اور اس میں یہ ہے کہ آئین کلمہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کا زیر والا ہو. بالکل ٹھیک. 2 چینجز ہیں آپ کے مطابق. آپا لیکن تین ہوئی نا, ایک تو ہاتھ ہاتھ یتان ہاتھ پیش. کوئی نہیں بولے گا بیٹا, مائکس بند رکھیں, صرف ہاتھ کھڑا ہوگا. جی ثنا آپ بتاؤ. ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس یہ فعل ماضی سے مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس باب پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اس مادہ کو اس باب پہ پہلے تبدیل کر کے ثلاثی مزید فی بنائیں گے. ٹھیک اس ہے. کے بعد ہم مزید تبدیلیوں کی طرف بڑھیں گے. پہلی تبدیلی ہم یہ کریں گے کہ مادے سے پہلے یتان کا ایڈیشن کریں گے. اس کے 2 علامت قاعدے ہیں. مضارع آپ نے بولنا ہے, ٹھیک ہے, علامت علامت مضارع. مضارع. تھوڑا سا اب ہم بڑی کلاس میں آئے ہیں نا, تھوڑا سا بڑا بڑا ہونا ہے ہم نے. تو علامت مضارع ہم ایڈ کریں گے, اور اس میں یہ ہوگا کہ پہلے کے جو 3 ابواب ہیں اس میں علامت مضارع پیش والی ہوگی, ٹھیک جس ہے. میں افعال, تفعیل اور مفاعلہ شامل ہیں. اس ٹھیک کے ہے. بعد کے 5 ابواب کی علامت مضارع زبر والی ہوگی, جس میں تفاعل, تفاعل, افتعال, انفعال, استفعال شامل ہیں. زبردست, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں عین کلمہ پہ. عین کلمہ میں ہم تمام عین کلمہ زیر والے ہوتے ہیں ماں سوائے 4 اور 5 ابواب کے جو زبر والا ہوگا. زبردست. باقی تمام زیر والے ہوں گے. اور لام کلمہ ہمیشہ پیش والا ہوگا. اور نمبر بالکل 4 یہ رول ہو جائے گا کہ باقی تمام حروف پہلے جیسے رہیں گے, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. زبردست ہو گیا, ماشاءاللہ, بہت اچھا سمجھایا. اور آپ دیکھو, اگر یہ فارمولا آپ کو ایک دفعہ یاد ہو گئی, سمجھ آ گئی, تو پوری زندگی آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی بھی مادہ ملے گا, آپ اس قابل ہوگے کہ آپ اس لفظ کو فوری طور پہ خود تیار کر سکو. ٹھیک ہے, یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہوں. آپ لوگ رٹا مار کے ٹیبل کی طرح جو ہے اس کو رٹا نہ لگاؤ. نسرین, اب آپ بتا دو. السلام علیکم. وعلیکم آپا جی السلام. نا فعل ماضی بنانا ہے, ماضی معروف بنائیں گے, تو اس میں اس کے لیے پہلے مادہ لیں گے, پھر باب کا اضافہ ہوگا, اور اس کے بعد گروپ کے مطابق اس کو حرکات دی جائیں گی. اور پھر فعل ماضی معروف سے فعل مضارع بنانے کے لیے ماضی معروف سے پہلے علامت مضارع یتان لگائیں گے, یتان کی یا لگائیں گے. صحیح. تو اس کے بعد اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو پہلے 3 ابواب ہیں, باب افعال, تفعیل اور مفاعلہ, ان سب کی یتان جو ہے وہ پیش والی ہوگی. اور ٹھیک. باقی جو سب 5 ہیں ابواب, ان کی جو یتان ہے وہ زبر والی ہوگی. ٹھیک اس ہو کے گیا. بعد جو دوسرا سٹیپ ہے کہ تمام ابواب کی جو عین کلمہ ہے وہ زبر والی ہوگی, زیر والی ہوگی, اور چوتھے اور 5ویں باب کی جو عین کلمہ ہے وہ زبر والا ہوگا. زبردست. اور اس کا جو چوتھا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لام کلمہ جو ہے وہ ہمیشہ مضارع کا لام کلمہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. اور صحیح. اس کے بعد باقی تمام حروف ہیں وہ پہلے جیسے رہیں گے جیسے ماضی معروف میں کہ ہوں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بالکل زبردست ہو گیا. آپ نے نسرین اگلی دفعہ یاد کرنا ہے ان کو, ٹھیک ہے. آپ آج پڑھ رہے تھے, مجھے پتہ چل گیا, میری تیسری آنکھ نے بتا دیا, ریڈ کر رہے تھے آپ, ٹھیک ہے. تو اگلی دفعہ آپ کو زبانی آنا چاہیے یہ. جی الحمدللہ. اب میں ایک ایک کر کے نام لوں گی سب کا, اور میں یہ روٹ ورڈ لیا عین لام میم. کلثوم آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو سب سے پہلے باب کے اوپر ماضی کے سٹیپ سے لے کے شروع کرو اور مضارع تک لے کے جاؤ, اور ذرا کوشش السلام کرو جلدی علیکم جلدی سب کریں تاکہ ہمارا مکمل ہو جائے 10 بجے تک. جی میم. آئین نام میم پہ جی. میم اضافہ سب سے بتانا ہے پہلا کہ یہ مادہ لیا, اب کیا اضافہ کرنا ہے اور کس جگہ پہ کرنا ہے, اور پھر باقی حرکات کیا کرنی ہے. ماضی سے شروع جی کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے مضارع تک لے کے جانا ہے. میم سب سے پہلے ہم نے مادہ لیا, اس کو ہم افعالون پہ شفٹ کریں گے کیونکہ ہمارے ٹھیک. پاس سب سے پہلا باب افعالون ہے. ٹھیک تو ہے. ہم نے افعالون پہ شفٹ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مادے سے پہلے حمزہ لگاتے ہیں, ٹھیک تو ہو ہم نے گیا. مادے سے پہلے حمزہ لگا دیا.
ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اب حمزہ جب لگ گیا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ باب حمزہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے کہ غیر حمزہ سے. بالکل. تو سب سے حمزہ پہلا گروپ یہ کا سٹیپ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی لفظ بنانا ہے تو آپ کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس گروپ سے تعلق ہے. ساکن جی گروپ میم. بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہو, بغیر ساکن گروپ بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے, دونوں نام آپ یوز کر سکتے ہو, حمزہ گروپ یا ساکن گروپ. میم حمزہ گروپ اس گروپ کو کہتے ہیں جس کا نام حمزہ سے شروع ہوتا ہے, اور غیر حمزہ گروپ وہ گروپ ہے جس کا نام حمزہ سے نہیں شروع ہوتا. تو چونکہ یہ افعالن ہے, اس کا نام حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, تو اب اس میں ساکن لگے گا, اور ساکن وہاں لگے گا جہاں نام کے اندر ہے. تو یہاں پہ افعالن میں فا کے اوپر ساکن ہے, تو ہم اس پہ عین پہ جو ہے وہ ساکن لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی ساکن کیا, اور باقی جتنے بھی حروف ہیں ان پر ہم صبریں لگا دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لفظ کیا تیار ہو گیا؟ اعلما. عالم, اب اس علامہ, بالکل علم. اعلما. جی بالکل. اب اس کو مضارع بنا دو. میم, اب اس کو مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں علامت مضارع لگائیں گے, یا لگائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے, اور چونکہ یہ پہلا باب ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو 3 ابواب ہیں ان کی علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی ہے, تو ہم اس کی علامت مضارع کو پیش دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو پیش دینے کے بعد باقی جتنے بھی ان کی وہ تھی, اب ہم نے عین کلمے پہ جانا ہے. اب ہم نے عین کلمے کو دیکھنا ہے کہ عین کلمے پہ جو ہیں ان کی سارے ابواب کی عین کلمہ زیر والی ہے, سوائے 4 اور 5 والے کے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا ہے تو اس کی عین کلمہ زیر والی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, نہیں سوری, لام کلمہ پہ آئے گی. لام کلمہ جو لاسٹ کلمہ ہے, ہمیں پتہ ہے چونکہ مضارع کی اینڈنگ ہمیشہ پیش پہ ہوتی ہے, تو لام کلمہ پہ ہم پیش دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو باقی ہمارے پاس جو 2 حروف بچتے ہیں ان پر ہم کچھ بھی جو ہے نا چینج نہیں کریں گے, وہ ویسے ہی زبروں کے ساتھ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا لفظ تیار ہوا؟ میم یہ میرے پاس بن گیا یعلم. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت پرانا لیسن یاد کروانے لگی ہوں, اور اس کو بہت غور سے سننا ہے. یہ واحد وہ گروپ ہے جس کو اکیلے ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے, اور باقی سارے جو چیزیں ہیں وہ بعد میں آئیں گی. ٹھیک ہے, آج میں صرف آپ کو اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. کیونکہ یہ اس میں بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر, کیونکہ وہ آپ کو لفظ دکھ نہیں رہا ہوتا جو کہ وہ ہے, اور آپ لوگ اس سے مکس کرتے ہو. تو آج ٹائم بھی تھوڑا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں اسی کے اوپر بات کر لوں. اب ہم نے ایک قاعدہ سیکھا تھا, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, لیکن میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. ایک قاعدہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بھی لفظ جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے الف سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. جب بھی میں نے پڑھایا آپ کو, میں نے کہا الف سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا, یا تو حمزہ وصلی شروع میں آتا ہے یا حمزہ اصلی شروع میں آتا ہے. اب یہاں پہ حمزہ اصلی ہے کہ حمزہ وصلی ہے؟ میم یہاں پہ حمزہ اصلی ہے, کیونکہ اصلی ہے. وہ مزید کا حصہ ہے بالکل. نا. مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی حمزہ سے, چاہے وہ اصلی ہو یا وصلی ہو, کوئی بھی ایسا لفظ, اس کو بہت غور سے سنیں, کوئی بھی ایسا لفظ جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے, اس کے پیچھے اگر کچھ بھی اٹیچ کرنا پڑے, مثلاً کیا کیا اٹیچ کر سکتے ہو؟ یتان, یا, تا, حمزہ, نون, یعنی کہ یتان, یہ آپ کی شروع میں اٹیچمنٹ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ مثال کے طور پہ شروع میں ال لگا لیتے ہو. ٹھیک ہے, حمزہ سے پہلے ال آ سکتا ہے. اسی طرح ہم نے کہا میم اضافی آ سکتا ہے. اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی, بیزر بی شروع میں آ جاتا ہے, لام آ جاتا ہے, وہ لام زیر بھی ہو سکتا ہے, لام زبر بھی ہو سکتا ہے, اور لام ساکن بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ لام بھی اکثر آ جاتے ہیں شروع میں. اور اسی طرح سے اور بھی, جس طرح کاف زبر ک ہم نے پڑھا تھا, ماند کی طرح مادے سے پہلے لگتا ہے,
سین ان قریب کے لیے لگتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ف آپ کو اکثر نظر آتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو شروع میں زمین پہ نہیں لکھی جاتی بلکہ کسی بھی اگلے لفظ کے شروع میں اٹیچ کر دی جاتی ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں اگر کسی ایسے لفظ کے پہلے اٹیچ ہوں گی جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی حمزہ وہاں اس لفظ کے پیچھے چھپ جاتی ہے. اب وہ آپ کو نظر نہیں آتی. پڑھتے ہوئے وہ حمزہ آپ کو نظر نہیں آئے گی, اس کے پیچھے چھپ جائے گی. لیکن جیسے ہی کسی وجہ سے میں اس لیٹر کو وہاں سے اتاروں گی تو وہ حمزہ واپس نظر آنی شروع ہو جائے گی. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے ریموو کر دو, ہٹا دو. یہ ہٹ نہیں رہی, یہ وہاں لگی ہوئی ہے, وہاں موجود ہے, لیکن وہ پیچھے چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ اس لیٹر کو وہاں سے ہٹاؤ گے, یا تان کی یا تا حمزہ نون کو, یا ال کو, یا میم کو, یا بی لی ل ک س ف کو, تو وہ حمزہ واپس نظر آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چاہے وہ حمزہ اصلی ہے چاہے وہ حمزہ وصلی ہے. اب یہاں پہ بھی یہی عمل ہوگا کہ یا پیش یو شروع میں لگا, آپ نے اس کو مضارع بنانے کے لیے علامت مضارع لگائی, اعلم یہ لفظ تھا. اب وہاں پہ حمزہ موجود رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا, اب وہ نظر نہیں آئے گی مجھے, اور نظر کیا آئے گا اس کے بعد آئین. تو لفظ کیا بن جائے گا, یعلم. اب اگر میں آپ کو کہتی ہوں, آپ کو قرآن میں یہ لفظ ملتا ہے یعلم, یعلمانی, پوری گردان آپ مضارع کی سوچ لو, یعلمون, اور پوری گردان آپ مضارع کی سوچ لو, تعلمو, تعلمانی, یعلمنا. اس طرح آپ پوری گردان سوچ لو. اب آپ کو اگر میں پوچھتی ہوں کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے کہ ثلاثی مزید فی سے, اب سیکھا تو آپ نے یہ تھا کہ ثلاثی مجرد ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف 3 حرفی مادہ ہو اور کچھ ایکسٹرا نہ ہو, اور ثلاثی مزید فی ان کو کہتے ہیں کہ جس میں شروع میں حمزہ یا عین پہ شدہ یا فا کے بعد الف, یا شروع میں تے اور بعد میں عین پہ شدہ یا فا کے بعد الف, یا فے اور تے کے بیچ میں اضافی, فے اور عین کے بیچ میں اضافی تے, یا شروع میں اضافی نون, یا شروع میں اضافی سین تے. یعنی کہ ان میں سے کوئی نشانی نظر آئے گی تو وہ مزید فی کہلائے گا, ادروائز وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا. اب یہ ورڈ جب آپ دیکھ رہے ہو مضارع والا, ماضی میں تو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے, انا انزلنا, انزلنا, اب نزل سے پہلے آپ کو حمزہ نظر آ گئی, لیکن مضارع میں وہ حمزہ آپ کو نہیں نظر آ رہی. کہاں چلی گئی, ان لفظوں کے پیچھے چھپ گئی. اب پیچھے چھپ گئی تو آپ کو تو صرف 3 حرفی مادہ نظر آ رہا ہے, آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو ثلاثی مزید فی سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا واحد ایک جو باب ہے جو آپ کو کنفیوز کرے گا. اب میں کیسے پہچانوں گی کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ کسی کو اندازہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لفظ دیکھ کے میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ جی کلثوم. میم ہم اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے نا. سب سے پہلے تو ہم نے یتان کو دیکھا, وہ پیش بالکل. والی تھی, تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پہلے 3 ابواب میں سے کسی ایک ابواب کی یتان ہے. تو ٹھیک ہے. یہ ثلاثی مجرد کا مجہول بھی تو ہو سکتا تھا. مجہول تو یہ علامت مضارع پیش سے شروع ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. میم ابھی ہم مجہول پہ گئے نہیں. مجرد کا تو اور مجہول پڑھ چکے ہو نا آپ. میم دوسرا اس کی آئین کلمہ کو دیکھیں گے, وہ جو ہے وہ زیر والی ہے. بالکل. آپ کو اس کی آئین کلمہ بتائے گی. آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ آپ نے علامت مضارع, جب بھی آپ کو علامت مضارع پیش والی نظر آئے گی
تو آپ کے جی ذہن میں دو سوچ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب بھی علامت مضارع یتان پیش والی ہو یا تا حمزہ اور نون، یعنی کہ یہ جب بھی علامت مضارع پیش والی ہو تو دو آپشنز آتی ہیں، دو چانس ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ مضارع مجہول ہے یا مضارع معروف ہے۔ اب آپ نے اس کی آئین کلمہ کو دیکھنا ہے۔ مجہول کا آئین کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، جبکہ فعل معروف کا آئین کلمہ یہاں پر زیر والا نظر آ رہا ہے۔ مزید فی میں آپ نے پڑھا نا کہ چوتھے پانچویں کے علاوہ سب زیر والے، تو اب آئین جو پیش والا ہے وہ صرف پہلے تین ابواب میں ہے نا، باقی تو کسی میں نہیں ہے، تو اس کی آئین آپ نے دیکھا زیر والی ہے، چوتھا پانچویں کی پھر آئین پہ یتان پیش والی نہیں ہے، تو آپ کو یہاں سے مجہول کا فرق پتہ چل جائے گا۔ کلیئر ہے بات؟ یس میم۔ ساروں کو سمجھ آئیے اس پوائنٹ کی؟ میں اس کی تھوڑی سی مثال دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، آپ لوگ اپنا قرآن کھولو، 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس، اور اس کی صورت شروع کی بالکل البقرہ کے پہلے پیجز کے اوپر آ جاؤ۔ سب بچے اپنا قرآن کھولو۔ زبر اور زیر جو ہے نا، یہ آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے؟ مجھے ایک جیسا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس کا کھل گیا وہ اپنا ہاتھ ریز کرتا جائے۔ قرآن آپ لوگوں نے کھولنا ہے، سورۃ البقرہ کی پہلی صفحہ۔ بات ہم کر رہے ہیں صرف مضارع کی اس وقت، کیونکہ ماضی میں جو ہے آپ کو وہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو یہاں سے ریموو کر رہی ہوں، مثال دینے لگی ہوں۔ ہر دفعہ میں کہتی ہوں عاتقہ آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی جی بیٹا آپ کو کیمرہ نظر نہیں آ رہا آن ہوا ہوا؟ جب میں اسکرین پر ہوتی ہوں نا پھر نہیں نظر آتا، میں جب دیکھتی ہوں۔ تو یہی تو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میری، تو ہر ریکارڈنگ میں اب یہ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کسی نہ کسی کا کیمرہ آن ہو جاتا ہے اور پھر میں ریکارڈنگ نہیں بھیج پاتی جب تک کہ اس کی پوری ایڈیٹنگ نہ ہو جائے۔ آپ لوگ پلیز اپنا خیال کیا کریں۔ جی اب بند ہو گیا، سوری مجھے آج بالکل ذہن میں نہیں رہا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کیا کروں گی۔
جی پتہ نہیں میرے دماغ سے پوائنٹ ہی نکل گیا جو میں آپ کو جس کے لیے میں نے آپ کو بتانے لگی تھی. یہ پہلا صفحہ آپ نے کھلوایا ہے نا، اس میں سے آپ نے بتانا ہے نا وہ تو مضارع میں کا. بتانے لگی ہوں، میں کوئی ایک دو پوائنٹ رہ گئے تھے، میں نے کہا چلو ٹاپک کے بیچ میں ہی آ جائیں، لیکن اب میرے ذہن سے نکل گئے ہیں. میم آپ قرآن سے پریکٹس کرنے کو کہہ رہی تھی پہلے پیج. بیٹا وہ مجھے پتہ ہے جانے، وہ تو میں آپ کو کروانے لگی ہوں، میں لکھوانے لگی تھی کوئی پوائنٹ، ایک اور اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ میں اب بھول گئی ہوں اس کیمرے کے چکر میں کہ کیا بتانے لگی تھی. چلے نیکسٹ ٹائم پہ رہے گا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھو کہ ہاں میں بتانے لگی تھی کہ امر، اب یہ مضارع جو بن گیا، ٹھیک ہے، پہلے ہے ہمارا لفظ انزلہ کو ہی لے لیتی ہوں کیونکہ وہ ہماری صورت میں ہے. انزلہ، اس کو جب میں نے مضارع بنانا ہے، میں نے پہلے علامت مضارع لگائی کیونکہ پہلا ہے تو پیش والی. اب یہاں پہ میں نے کہا کہ حمزہ جو ہے وہ چھپ جائے گا، نظر نہیں آئے گا، اس کے پیچھے چھپ گیا اور اب ڈائریکٹ نظر آئے گا. پڑھیں گے ہم اس کو ینزلہ، ٹھیک ہے. اسی کو جب میں نے مضارع اور اس کی زے کو میں نے اب زیر دینی ہے، میں نے کہا ساری آئین زیر والی سوائے 4 اور 5 کے، کیونکہ یہ پہلی ہے تو اس کو ہم نے زیر دے دی، اور لام جو ہے وہ پیش والا، ٹھیک ہے. 3 تبدیلیاں، علامت مضارع ایڈ کیا، آئین کلمہ کی حرکت بدلنی ہے، اور یعنی کہ پہلے ایڈ کر کے علامت مضارع، بس یہ یاد رکھو کہ صرف آخری 2 لیٹرز کو چھیڑنا ہے، آپ نے آخری 2 مادے کے لیٹرز کو چھیڑنا ہے، باقی پورا کا پورا لفظ ایز اٹ از اتار دینا ہے. جتنے بھی لفظ ہوں، اگر یہ تو ابھی واحد لفظ ہے نا، اگر اس میں جمع ہے تو ینزلونا ہوگا، تثنیہ ہے تو ینزلانی ہوگا، یعنی کہ آپ نے علامت مضارع ایڈ کرنے کے بعد صرف آخری 2 روٹ لیٹر میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، باقی کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ینزلو. اور اب اس کے بعد جب میں نے اس کو امر بنانا ہے، پہلے ہم فعل نہیں بنا لیتے ہیں. فعل نہیں میں ہم نے کہا تھا کہ لا پلس ت ایڈ ہوتا ہے، لا پلس ت شروع میں لگ جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کا علامت مضارع ہے، کیونکہ مضارع سے فعل نہیں بنتا ہے، ینزلو، اس کے شروع میں لا، یا کے بجائے لا پلس ت لگ گیا تو اب تے کے اوپر بھی پیش آ جائے گی، اور آگے وہی نون کہا اور کسی میں تبدیلی نہیں آنی، نون ساکن والا رہے گا. زے اور لام جو ہے اب وہی، زے کے نیچے زیر اور لام کے اوپر پیش، تو کیا بن گیا لا تنزی. اور فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے، آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لا تنزل. یہ ہم ثلاثی مجرد میں پڑھ چکے ہیں، میں اس لیے بتا رہی ہوں. شروع میں لا پلس ت، علامت مضارع سے فعل نہیں بنتا ہے، یا کو تا سے بدل دینا ہے اور نہیں کے لیے لا لگا دینا ہے، لا پلس ت. اب ہم نے دیکھنا ہے علامت مضارع کی حرکت کیا ہے. پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی، تے کو پیش دے دی، اس کے علاوہ کوئی لیٹر نہیں چھیڑنا، نون ایز اٹ از اتار دیا، پھر آخری 2 روٹ لیٹرز میں تبدیلی، آئین کلمہ زیر والا رہے گا اور لام جو ہے وہ ساکن کر دیں گے، لا تنزل. اور فعل امر میں کیا ہوگا یہ ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل میں سیکھنا ہے، میں صرف ابھی اس حرکت کی بات کر رہی ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی حمزہ نظر نہیں آ رہی، فعل نہیں میں بھی حمزہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ علامت مضارع یہاں پہ بھی موجود ہے. اب فعل امر میں کیا کرنا ہے کہ لفظ کیا تھا، کیونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے ینزل، آخری ساکن. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فعل امر بنانے کے لیے ہم نے پہلا سٹیپ یہ سیکھا تھا کہ علامت مضارع گرا دیں. کیا سٹیپ پہلا سیکھا کہ علامت مضارع
علامت مضارع گرا دیں اور اگر نیکسٹ لیٹر ساکن ہے تو حمزہ وصلی لگا دیں. یہ ہم نے امر کا طریقہ سیکھا تھا. علامت مضارع گرا دیں سوری علامت مضارع گرا کے اگر پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں. اب میں نے یہاں پہ بہت سارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب میں نے جیسی علامت مضارع گرائی تو کیا یہاں حمزہ وصلی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا. لگے گا کیونکہ اس کے بغیر تو پڑھا نہیں جائے گا. پھر اوپر ہمارا اصل لفظ کیا تھا؟ میم نہیں لگے گا، اس کا اپنا حمزہ جو یتان کے پیچھے چھپا تھا وہ واپس آ جائے گا. بالکل. یہ سب سے بڑی غلطی سب بچے کرتے ہیں. یہ واحد وہ حمزہ ہے امر کا جو زبر والا ہے. باقی تو ہم نے سیکھا تھا کہ امر کے جو حمزہ وصلی ہوتا ہے اس پہ یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے، کبھی جی زبر میم. نہیں آ سکتی. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں زبر کیوں لگی ہوئی ہے امر کے اندر. اس لیے کہ یہ تو حمزہ وصلی ہے ہی نہیں. یہاں پہ ایک حمزہ لفظ کی آلریڈی موجود تھی، لفظ تھا انزلہ. جب میں نے یا لگائی تو حمزہ پیچھے چھپ گئی، تو جیسے میں نے یا ہٹائی تو حمزہ نظر آنی شروع ہو گئی. میں کہیں سے لے کے تو نہیں آئی نا، وہ تو آلریڈی وہاں موجود ہے. حمزہ صرف یتان کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کی حمزہ کو وہاں سے یتان کو ہٹایا وہ واپس نظر آنے لگ گئی. وہ لفظ تو انزلہ تھا. ٹھیک ہے، تو مضارع میں زے کے نیچے زیر ہے، ینزلو تھا. ٹھیک ہے، ینزلو. تو جیسے میں نے یا ہٹائی ان نکل کے باہر آ گیا. زے کے نیچے زیر ہی رہے گا، بیچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی امر اور نہیں میں. صرف کدھر تبدیلی آتی ہے؟ سٹارٹ اور اینڈ پہ. سٹارٹ سے میں نے یہ تان گرا دی، حمزہ میرے پاس واپس نظر آنے لگ گیا، وہ تو پڑھا جا رہا ہے. ان ساکن سے تو وہ شروع ہی نہیں ہو رہا. اگر ساکن سے لفظ شروع ہو تو حمزہ وصلی لگتا ہے. نہ پہلے باب میں ساکن ہے، پہلے پانچوں باب میں ساکن نہیں ہے، صرف آخری 3 ابواب میں ساکن ہے. نون ساکن، سین کا سین ساکن، اور باب افتیال میں فا ساکن، اس میں حمزہ وصلی ہے شروع میں. باقی پہلے 5 ابواب میں کوئی حمزہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی لفظ ساکن سے شروع نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ صرف آپ نے کیا کیا؟ علامت مضارع ہٹائی، آپ کے پاس لفظ بنا ان اور آخری کو کر دیا ساکن، بن گیا انزل. تو یہ جو حمزہ ہے یہ باب افعال کا ہے، یہ آپ کو کوئی حمزہ وصلی نہیں ہے جو اس پہ زیر آئے گی. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں. میم یہ میرے ذہن میں بہت بڑا کوشچن تھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا. الحمدللہ آج کلیئر ہوا کہ یہ حمزہ زبر والا کیوں ہے. جی میں آپ کو بڑا اپنا انٹرسٹنگ سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ہم نے صرف ثلاثی مجرد سیکھا. ٹھیک ہے، ابھی ہم مزید فی پہ نہیں پہنچے. اور ہم نے سیکھا کہ جی شروع میں ثلاثی مجرد میں تو ساری ساکن سے شروع ہوتے ہیں نا، تو جب علامت مضارع ہٹاؤ تو ساکن رہ جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے امر ساروں کے ساتھ ہی حمزہ لگتا ہے، حمزہ وصلی، اور اس میں زیریہ پیش آتی ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کبھی بھی زبر نہیں آ سکتا. اچھا، روڈ سے میں گزر رہی تھی اور روڈ پہ بالکل روڈ کے سینٹر میں بل بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پہ کوئی دعا لکھی ہوئی تھی. تو دعا میں تو آپ کو پتہ ہے امر اکثر استعمال ہوتا ہے. آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ مجھے یہ دے دیں، میرے ساتھ یہ کر دیں، مجھے یہ کر دیں. تو دعاؤں میں زیادہ تر فعل امر کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، وہاں حمزہ لگی ہوئی تھی اور حمزہ پہ تھا زبر.
बड़ी मैं तो फन्ने खान बन गई, मैंने कहा वाह मुझे तो इतनी ग्रामर आ गई है, अरबी आ गई है, ये तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है। अब मैं कैसे इसको करेक्शन कराऊं, यहाँ से जो गुजरता होगा इसको पढ़ता होगा, ये जो गुजरता होगा इसको पढ़ता होगा, मैं खुद करेक्ट कर दूं। फिर मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं है मैं बोर्ड को खराब करूं, मैं किसको, कौन होगा ये जो बोर्ड लगाता होगा, मैं किससे राब्ता करूं। मतलब मैं कितने दिन सोचती रही ये बात, और जब सुलासी मजीद फी की पहला ही बाब पढ़ा तो समझ आई कि वो बाबे इफ़ाल का लफ्ज था। पॉइंट समझ आई आप लोगों को? मैम कि हमने जंप नहीं करना, सीखना है। वो सही थी। वो हमजा बस असली हुआ ना बाबे फाल का। बिल्कुल, वो तो वो हमजा वसली तो है ही नहीं, इसी वजह से वो तो वहां पे तो हमने कहा हमजा वसली कहाँ आता है, जो लफ्ज साकिन से शुरू हो। तो ये तो सिर्फ पीछे छुपा हुआ था, इसीलिए मैंने ये कहा कि रिमूव नहीं करना, सिर्फ वो पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही आपने ये तान उधर से उतारा वो हमजा सामने आ गया, और हमजा तो ऑलरेडी हरकत वाला है, तो अब यहाँ पे साकिन से तो लफ्ज शुरू ही नहीं हो रहा। क्लियर है पॉइंट? अब फ़अला, अब फ़अला है या ज़र्रबा है तो वो भी शद्दा, कोई साकिन नहीं है। मैं अलामत मुज़ारे लगाऊंगी तो हटाऊंगी तो फिर भी फ़ा कलमा ज़बर वाला है। फिर मैं अगला माजी लेती हूँ फ़अला, अब फ़अला में भी पहली हरकत है, फे के ऊपर ज़बर है, मैं ये तान लगाऊंगी तो हो जाएगा यूफ़ा, यूफ़ा। तो जब मैं अलामत मुज़ारे अमर बनाने के लिए गिराऊंगी तो वापस फा रह जाएगा, साकिन से तो नहीं शुरू हो रहा। इसी तरह आपके बाकी तो सब जबरों वाले, तफ़अउलन, ठीक है, तफ़ा, इसको अगर हम मुज़ारे बनाते हैं तो याता हो जाएगा, याता, ठीक है। और जैसे ही मैं अमर बनाने के लिए या गिराऊंगी तो ता तो पहली जबर वाला है, याता, मुझे कोई हमजा वसली नहीं चाहिए। इसी तरह तफाउल, तफाउल में क्या है, तफा, तफा, अलामत मुज़ारे लगाई तो बन गया यता, यता। और जैसे ही मैंने अमर बनाने के लिए यतान हटाई तो फिर तफा रह गया, तो साकिन से शुरू होने ये अल्फाज, तो इनके किसी भी अमर में हमजा वसली नहीं आ रही। आखिरी तीन जो है, जो नून साकिन से शुरू हो रहा है, फे साकिन से, इफ, इज, इन, यहां तीनों साकिन है। हमजा हटाई तो मैंने अलामत मुज़ारे लगा दी, अलामत मुज़ारे हटाई तो वापस मुझे हमजा वसली चाहिए पढ़ने के लिए। सिर्फ आखिरी तीन हमजा वसली हैं, पहले पांच में कोई हमजा नहीं आ रही। पॉइंट समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे कंफ्यूजिंग ये एक बाब है, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं, हमें लगती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह टाइम काफ़ी ऊपर चला गया है, अगली क्लास में मैं आपको इसकी मिसालें, आप पहला सफ़ा देखोगे, पहली मुत्तकी होने का, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट है, मुत्तकी होने वाला जो आपका पहला पेज है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो कुरान है कि जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पहली आयत में क्या कहा अल्लाह ताला ने, अलिफ लाम मीम, उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं, ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत देता है सिर्फ किसको, मुत्तकी को। आगे अब मुत्तकी की डेफिनेशन शुरू हो गई है, अल्लाह बताना शुरू हो गया मुत्तकी कौन होता है, ठीक है। अब ये जहां तक मुत्तकी की डेफिनेशन शुरू हो गई है और जहां तक ये टॉपिक एंड नहीं करता, उसमें काफ़ी सारे आपको बाबे इफ़ाल के अल्फाज नज़र आएंगे। असाइनमेंट ये है कि उनको तलाश करें और उनको लिख के मुझे असाइनमेंट भेजें, आयत नंबर भी लिखना है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जो भी यतान पेज से शुरू होगी उसकी दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वो फेले मुज़ारे मारूफ है और या मजहूल है, और जो मारूफ होगी उसमें सिर्फ तीन ही चांसेस हैं कि या तो बाबे इफ़आल से है तो उसमें आपको हमजा नज़र नहीं आएगा, छुपा हुआ होगा, आपको वो लगेगा किस जैसा, बाबे सुलासी मुजर्रद जैसा, या फिर उसके अंदर अलामत मुज़ारे या
پیش والی تو ہوگی لیکن آئین پہ شدہ ہوگا اگر وہ سیکنڈ باب سے ہے، اور تیسرے میں فے کے بعد الف ہوگا. ان تین میں یہ تان پیش والی ہوتی ہے نا. تو جیسے یہ تان پیش والی نظر آئے گی آپ نے فوراً آئین کلمہ کو دیکھنا ہے. مجھول، مضارع مجھول کا آئین کیسا ہوتا ہے؟ جی بیٹا، زبر والا. زبر والا. مجھول، مضارع کا مجھول چاہے ثلاثی مجرد ہو یا مزید فی ہو، ہمیشہ آئین زبر والا. اور جو معروف ہوتا ہے اس کی آئین زیر والی. تو آپ نے آئین کو دیکھنا ہے. جیسی پیش نظر آیا یا تان پہ آپ نے فوراً آئین کو دیکھنا ہے. اگر وہ زیر والا ہے تو وہ معروف ہے، تو وہ ثلاثی مزید فی سے ہے، کیونکہ ثلاثی مزید فی میں صرف یہ تان پیش والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مجرد میں تو ایسا کوئی سین نہیں پڑا نا آپ نے. اور اگر وہ جو ہے ثلاثی اگر اس کی آئین زبر والی ہے تو پھر مجہول ہے. ٹھیک ہے، پھر تو کنفیوژن ہی نہیں ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی. بڑا میم انٹرسٹنگ ہے. اسائنمنٹ بتائیے گا کہ اسائنمنٹ میں ہم نے کون کون سے ورڈ ڈھونڈنے ہیں، مضارع کے، معروف کے اور مجہول کے، دونوں کے؟ نہیں بیٹا، میں نے آپ کو صرف کہا متقی، یہ جو متقی کی ڈیفینیشن ہے البقرہ کا جو پہلے 2 صفحوں پہ، ان کے اندر جو بھی آپ کو باب افعال کا لفظ نظر آتا ہے وہ آپ نے تلاش جی کرنا ہے. میم. کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. میڈم آیت نمبر ذرا بتا دیں کہاں کس آیت تک؟ یہ تو آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، آپ نے تلاش کرنا ہے. آپ کو ترجمہ آپ پڑھو گے تو آپ کو نہیں پتا متقی کی ڈیفینیشن کہاں تک چل رہی ہے. اس کے بعد تو نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا. اتنی تو سمجھ اب آپ لوگوں کو بھی ہونی چاہیے. 5 آیت تک. یہ آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا بیٹا، میں نے آپ کو کہا بتائیں. آپا جی پلیز یہ لیسن سینڈ کر دیجئے گا. جی انشاءاللہ. باب افعال کے الفاظ تلاش کریں. البقرہ کے شروع کے صفحات میں ابھی آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کہاں تک متقی کی ڈیفینیشن جا رہی ہے. چلیں جی، یہاں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں اس کو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. کافی انٹرسٹنگ ہے. آپ جب اس کو کرنا شروع کرو گے تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. چلیں جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میری بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہم جیسے نالائقوں سے بھی پوچھا کریں، چاہے ہمیں نہیں بھی آتا کم از کم پھر شوق ہوگا کہ ہم بھی ذرا اور اچھا پڑھیں. تو ورنہ تو پھر ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس گزارا چل رہا ہے. بیٹا میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے نا کہ ہاتھ کھڑا کریں، تو ہاتھ جو کھڑا کرتا ہے اس سے تو پوچھتی ہوں. سسٹر میں ہاتھ کھڑا کرتی ہوں، پتہ نہیں میرا ہاتھ ہی اتنا چھوٹا سا ہے وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا. آپ کو نظر ہی نہیں آتا میرے. آپ نے یہ کھڑا اب بھی کھڑا ہے اس وقت. اینڈ پہ تو میں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا کیونکہ ٹائم 10 منٹ رہ گئے تھے اور میں ٹاپک ختم کرنا چاہ رہی تھی. آپ اس کو بھی ذہن میں رکھو. سٹارٹ میں آپ فوری طور پہ جو ہے نا ہاتھ کھڑا